اب جیسے جیسے اللہ کی طرف سے انعام اور بڑھتا جائے گا، اللہ کی طرف سے کرم اور بڑھتا جائے گا، اللہ کی طرف سے یہ انرجی، یہ نور کے حالے اور زیادہ بڑھتے جائیں گے، یہ پھر آپ کی ذات کی غذا بن جائیں گے، یہ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے انوار کی غذا ملنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی جانب سے یہ آپ کی روح کا وہ واحد سلسلہ ہے جس سے روح طاقتور ہوتی ہے، جس سے روح پرواز پاتی ہے، جس سے روح اپنے عالم ملکوت سے ہوتے ہوئے عالم جبروت تک پہنچتی ہے، اور پھر وہاں بیت المعمور میں وہ اللہ کے حبیب کے اور اپنے پیارے آقا کے حضور حاضر ہوتی ہے۔ پھر وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں اس کی نمازیں ہوتی ہیں، وہاں اس کے نوافل ہوتے ہیں، وہاں اس کے اذکار ہوتے ہیں، وہاں کی پھر عجیب عجیب محفلیں اور عجیب عجیب معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے کے سفر اس کو عطا ہوتے ہیں۔ یہ جب نور کو، اس انرجی کو ذکر اذکار سے، چلے سے ملنے والی اس انرجی کو جب آپ اللہ کے مخلوق میں بانٹو گے، اللہ کی مخلوق کے کام آنے لگو گے، اللہ کے اس درد بھری دنیا میں اس درد کا مداوا بننے لگو گے۔ یہ مالک کا وہ رنگ ہے جو حقیقت میں درد دینے والا ہے، وہ درد ہٹانے والا ہے، جو مرض دینے والا ہے وہ مرض ہٹانے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے وہ رزق بند کرنے والا بھی ہے، جو آپ کو زندگی دینے والا ہے وہ زندگی قبض بھی کر لیتا ہے، جو اس نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں وہ آپ سے نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، وہ دینے والا ہے۔ جب دینے والا وہ ہے تو تجھے بانٹنے میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ دینے والا تجھے دیا جا رہا ہے، اب تجھے بانٹنے میں تکلیف ہے۔ اگر تو بانٹے گا نہیں، سب کچھ سمیٹ کے اپنے پاس رکھے گا تو دینے والا دینا چھوڑ دے گا، بلکہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ پھر یوں ہی مفلس بن کے پھرتے رہو گے، ہاتھ ملتے رہو گے، پھر زار و قطار رہو گے۔ پھر اس انرجی کے روٹھ جانے کی وجہ سے وہ جو نور کی غذا آپ کو مل رہی تھی، وہ جو روشنی کی غذا آپ کو مل رہی تھی، آپ کے روح کو مل رہی تھی، آپ کے باقی لطائف کو مل رہی تھی، آپ کے پورے وجود کو جس نے منور کر رکھا تھا، پورے وجود کو جس نے سر بسجود کر رکھا تھا، پورے وجود کو جس نے اللہ کے حضور قیام میں رکھا تھا، جو اللہ کے حضور صلاۃ قائم کی جاتی ہے، اس قیام میں جب آپ پہنچے اور وہ آپ کی نماز قائم ہوئی تھی، اب اس نماز کے دوران جب آپ نے سلام پھیر لیا تو وہ بلے شاہ نے کہا جو دم غافل سو دم کافر۔ ہماری جو بیرونی نماز ہے جو ہم آج کل پڑھتے ہیں مسجدوں میں، وہ تو 5 ٹائم پڑھتے ہیں، وہ 5 ٹائم پڑھنے کے بعد پھر ہم دنیا داری میں، یہاں تک کہ اگلی اذان ہوتی ہے کبھی کبھار اسے بھی دھیان سے سنتے ہیں، کبھی وہ بھی دھیان سے نہیں سنتے، اور کبھی نماز پہ ٹھیک سے پہنچتے ہیں، کبھی وہ بھی نہیں پہنچتے، نہ رکعتیں نکل جاتی ہیں، کبھی نمازیں نکل جاتی ہیں، کبھی وہ پھر ہمیں اکیلے پڑھنے پڑتی، کبھی تو اکیلا کیا وہ قضا کر کے پڑھنی پڑتی ہے۔ اتنا سارا معاملہ ہمارے ساتھ اس نماز نے اس نماز تک ہمیں ٹھیک سے نہیں پہنچایا، تو یہ بیچ میں دم غافل تھا نا۔ تو بلے شاہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، تو مطلب کوئی دم غافل رہتا نہیں ہے۔ کب نہیں رہتا؟ جب آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، یہ ذکر اذکار سے، یہ ورد وظیفے سے، یہ چلے سے جو انوار کی، جو انرجی کی ایک دولت آپ کو نصیب ہوئی، وہ آپ کے باطنی مخلوق کی غذا بنی، اس غذا سے آپ کا باطن اور زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوا۔ لیکن ایک ایسا لمحہ آیا کہ آپ نے اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیا یا اپنی ذات پہ خرچ کر لیا، تو وہاں سے وہ معاملہ ٹوٹا۔ جب ٹوٹا تو پھر آپ کا جو ہے وہ سارا جہان ایسا اجڑتا ہے کہ وہ انرجی جو آپ کو ملی تھی وہ جب واپس جاتی ہے تو واپس جاتے ہوئے
وہ تمام انرجی اٹھا کے لے جاتی ہے جو اس کے آنے سے پہلے آپ میں موجود تھی۔ جو انرجی آپ نے ذکر سے حاصل کی، جو نور آپ نے ذکر سے حاصل کیا، جو ورد وظیفے سے حاصل کیا، جو چلے سے حاصل کیا، وہ جو کچھ آپ کو حاصل ہوا تھا وہ حاصل ہوا تب جب آپ اس کو کوالیفائی کرتے تھے۔ آپ کوالیفائی کرتے تھے تو وہ چیز آپ کو ملی، آپ اس کے حقدار تھے اور اس کو جذب کر سکتے تھے۔ اس انرجی کے ساتھ آپ کی انرجی کا کنیکشن بیٹھتا تھا، اتنی انرجی تھی آپ میں تو وہ انرجی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوئی۔ اب وہ انرجی اگر کسی وجہ سے روٹھی ہے یا پلٹی ہے یا واپس ہوئی ہے تو اس سے پہلے کی جو انرجی ہمارے اور آپ کے پاس تھی وہ اس انرجی کو بھی کھینچ کے ساتھ میں لے کے جاتی ہے، بندے کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پھر بندہ زمانے میں ایسی ٹھوکریں کھاتا ہے، یوں دربدر ہوتا ہے، یوں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ حملہ ہے شیطان کا۔ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ کوئی ایسا ملے اسے بھٹکاؤں، اسے گراؤں، اسے راندہ درگاہ کروں، اسے مردود بنا دوں۔ تو اس سرکل میں قدم رکھنے سے آپ کو ملتا بہت کچھ ہے، لیکن وہ سنبھالنا پڑتا ہے اور بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، بڑی لگن سے، بڑے اخلاص کے ساتھ سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور اگر کہیں سنبھال نہیں پائے، چوک گئے، تو پھر آپ کی زندگی جس طرح پلٹتی ہے نا، وہ بڑا معاملہ خراب ہے۔